صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دو باتیں کل کے درس قرآن میں عرض کرنی تھیں، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ سورۃ توبہ جو ہے یہ ترتیب قرآن کے حساب سے 9ویں سورت ہے، 9واں نمبر ہے اس کا۔ دوسرے نمبر پر اس سورت کے کچھ نام ہیں، ان میں سے 2 مشہور نام ہیں، ایک سورۃ البراۃ اور ایک سورۃ توبہ۔ سورۃ البراۃ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ براءت کا معنی ہے بیزاری، جیسا کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے اس سورت کے اندر، اس وجہ سے اس کو سورۃ البراۃ کہا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر کچھ اہل ایمان کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے واقعات ہیں، اس وجہ سے اس کو سورۃ توبہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات اس کے آغاز میں یہ عرض کرنی تھی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، تو باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی ہے، اس صورت کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی۔ اس کے بارے میں 2 حکم ہیں کہ اگر کوئی بندہ پیچھے سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، پیچھے سے، اور پڑھتے پڑھتے تلاوت قرآن کرتے کرتے آگے سورۃ توبہ آ گئی ہے، تو پھر بغیر بسم اللہ پڑھے اس سورت کو شروع کر دے۔ اگر پیچھے سے تلاوت نہیں کر رہا، یہاں سے ہی شروع کی ہے اس نے تلاوت، تو پھر حکم ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے اور بسم اللہ شریف بھی پڑھی جائے، تو پھر آگے سورت کو شروع کیا جائے۔ اب اس کی چند آیات بینات جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر ہجری 9 کے حج کے موقع پر بھیجا تھا، اور اس حج کا امیر حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بنا کر بھیجا تھا، جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمایا، اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو جناب صدیق اکبر نے پہچان لیا یہ میرے آقا کی اونٹنی کی آواز ہے، تو قریب آئے تو جناب مولا علی شیر خدا حضرت صدیق اکبر کے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا، حالانکہ اس وقت آپ جماعت کرا رہے تھے ایک مقام پر، جناب صدیق اکبر اس وقت ایک جگہ پہ اپنے قافلے کو جماعت کرا رہے تھے، تو جماعت کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی آواز صدیق اکبر کے کانوں میں پڑی، تو آپ نے نماز کے دوران ہی پہچان لیا کہ یہ میرے آقا کی اونٹنی کی آواز ہے۔ تو جب نماز ہو چکی، مولا علی کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی، تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ امیر وہ ہوتا ہے جو امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، اور مامور وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حکم چلتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لو، صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی، نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا سفیر بنا کر بھیجا ہے، کہ پیغام لے کے آئے ہو یا امیر بن کر آئے ہو؟ تو حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں میں سفیر بن کر آیا ہوں،
امیر بن کر نہیں آیا، تم آگے ہو تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ توبہ کی چند آیات بینات نازل کی ہیں اور حضور علیہ السلام نے مجھے یہ آیتیں دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ حج کے موقع پر لوگوں کو پڑھ کے سناؤ۔ اور یہ آیتیں اس لیے دے کے بھیجا تھا کہ اس سال مسلمانوں نے بھی حج کیا تھا خانہ کعبے کا، اور مشرکین بھی اس حج کے اندر شامل تھے۔ اصل پیغام پہنچانا تھا مشرکوں کو، جو وعدہ توڑتے تھے، وعدہ کرتے تھے، وعدہ توڑتے تھے، پھر وعدہ کرتے تھے، کئی بار ایسا کرتے تھے۔ تو ان مشرکوں کو یہ وارننگ دینی تھی کہ تمہارے جتنے بھی وعدے ہیں، تمہارے جتنے بھی معاہدے ہیں، سارے منسوخ ہیں۔ اصل میں ان کو یہ پیغام پہنچانا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ تو جب حج شریف ہو رہا تھا تو 10 ذی الحجہ کو میدان منا میں جب شیطانوں کو کینکریاں ماری جا رہی تھی تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کر یہ آیتیں پڑھی، یعنی بطور خطبہ۔ ویسے حج کا خطبہ تو ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام جو تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھ کر سنایا تھا۔ تو وہ جو آیتیں ہیں وہ مختلف ان کی تعداد روایات میں آئی ہے، بعض روایات میں تعداد 6 آئی ہے، بعض میں 10 آئی ہے، بعض میں 30 بھی آئی ہے، بعض میں 40 بھی آئی ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات بینات ہیں جو کہ حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں جناب مولا علی المرتضیٰ نے منا کے میدان میں یعنی یہ آیتیں پڑھی۔ اصل مقصد کیا تھا؟ مشرکوں کو اللہ رسول کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو آیت نمبر 3 وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ اے مشرکو تم بھی سن لو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے الناسی، ان سب لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اس حج کو حج اکبر کہا گیا ہے جو 9 ذی الحجہ کو حج کیا نام ہے کیا گیا، اس کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس میں مسلمان بھی تھے اور مکے کے مشرکین بھی شامل تھے، کیونکہ شامل ہو جاتے تھے، کوئی پانی پلاتا تھا، کوئی حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ ایک بس مسئلہ اور بھی یاد رکھیں کہ بعض احباب کے دل میں یہ خیال ہے کہ جو حج جمعے والے دن آئے، یعنی 9 ذی الحجہ اگر جمعے والے دن آتی ہے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، ایسا کہنا ٹھیک ہے، اگرچہ احادیث کی کتابوں میں صراحتاً اس طرح کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے، تو پھر بھی یہ عوامی سطح پر جو ہے وہ مشہور ہے، اور کئی بزرگان دین نے بھی اس چیز کو اپنایا ہے کہ جو جمعے والے دن 9 ذی الحجہ آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ تو عرف عام میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، چاہے جمعے کو آئے، چاہے ہفتے کو آئے، چاہے اتوار کو، پیر کو، سوموار کو، منگل کو، اور بدھ کو، جمعرات کو، کسی دن بھی حج آئے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر جو حج اکبر کیا نام ہے کہا گیا تھا، ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے موافق جو حج آئے اس کو بھی حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنا زندگی کا آخری حج ادا کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں کیا نام ہے حج تھا، جمعے کا دن تھا، تو اس لیے اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر یہ مسئلہ ہے کہ ہر حج حج اکبر ہے، ٹھیک ہے، اور عمرہ جو ہے یہ حج اصغر ہے، عمرہ چھوٹا حج ہے، حج بڑا حج ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے
اور جو حج کیا جاتا ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے وہ حج اکبر ہے، چاہے کسی دن بھی آ جائے، اگر جمعے والے دن آئے تو یہ زیادہ فضیلت ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حج جمعے والے دن آتا ہے اللہ پاک اس حج کی برکت سے حاجیوں کو 70 حجوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے، متنفر ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اور ان کو کہہ دو اگر تم توبہ کر لو، توبہ سے مراد کہ اگر تم شرک چھوڑ دو، اگر تم کفر چھوڑ دو، اسلام کی طرف آ جاؤ اے مشرکو، تو پھر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ تم نے اپنے دل کے اندر ایمان کی روشنی کر لی تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، یعنی اسلام قبول نہ کیا، شرک اور کفر نہ چھوڑا، تو فَاعْلَمُوا، تو پھر کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے حبیب علیہ السلام ان کافروں کو تم خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی۔ حالانکہ خوشخبری تو فائدے کی ہوتی ہے، ثواب کی خوشخبری ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ایک انداز اپنایا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں عذاب علیم دنیا کے اندر ہی دیا جائے گا۔ اس عذاب علیم جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ اس کا تعلق دنیا کے اندر ہے، یعنی اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی تھیں، یعنی ان سے پہلے بھی ان کے اوپر یہ عذاب مسلمانوں کی طرف جو سختیاں آئی تھیں، جنگ بدر کی شکل میں، جنگ احد کی شکل میں، پہلے بھی ان کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک کرتا رہا۔ فرمایا اس کے بعد بھی مسلمانوں کی طرف سے تمہیں سختیاں جو ہیں ملیں گی، اور تمہیں کیا نام ہے اس طرح کی سزائیں جو ہے وہ ملیں گی۔ کسی کو فی النار کر دیا جائے گا، کسی کو غاصر جہنم کر دیا جائے گا، کسی کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان مشرکوں کے، آحدتم، جن سے تم نے وعدہ کیا ہے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یعنی بعض مشرک ایسے تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا، وعدہ توڑ لیا، اور بعض مشرک ایسے تھے کہ جو وعدہ کرتے تھے وعدہ پورا کرتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو مشرک آپ سے معاہدہ کر کے معاہدہ پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور اے مسلمانوں تمہارے خلاف کسی اور گروپ کی وہ مدد نہیں کرتے۔ ایک تو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں مشرک جو حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے خلاف کسی مسلمانوں کے خلاف گروپ کی وہ مدد نہیں کرتے۔ تو ایسا کرو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کا وعدہ جو ہے پورا کرو۔ جن مشرکوں نے وعدہ توڑ دیا ہے تم بھی ان کا وعدہ ان کے منہ کے اوپر مارو، اور جو وعدہ پورا کر رہے ہیں تو تم بھی ان کا وعدہ پورا کرو، یعنی ان کے وعدے کی میعاد پوری کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے، متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا یہ تقوی ہے، اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ تقوی نہیں، یہ پرہیزگاری نہیں، یعنی یہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ خدا کا خوف اسی میں ہے کہ وعدہ کرو اور وعدہ پورا کرو۔ فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ 4 مہینے گزر جائیں جن کا ذکر پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، پچھلی 2 آیتوں میں، وہ 4 مہینے جب گزر جائیں،
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو پھر مشرکوں کے ساتھ قتال کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جہاں بھی دیکھو، وَخُذُوهُمْ اور ان کو پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کو گرفتار کر لو، ان کو قیدی بنا لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ اور ان کی طاق میں بیٹھو، کُلَّ مَرْصَدٍ ان کی ہر گھات پر، طاق میں بیٹھو، ادھر سے مشرک آ رہا ہے تم چھپ کے بیٹھ جاؤ، آئے اس کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، فَإِن تَابُوا اگر وہ تمہاری گرفتار کرنے کی وجہ سے، تمہارے قیدی بنانے کی وجہ سے اگر وہ توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، کفر اور شرک کو چھوڑ دیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پھر نماز کی پابندی بھی کریں، یعنی پہلے نمبر پر توبہ کر لیں، یعنی کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، اس کے بعد پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کی پابندی بھی کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی پھر ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو جانے دو، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں پھر ان کو کچھ نہ کہو، ان کا راستہ پھر نہ روکو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، تو جب خدا بخشے گا تو پھر تم بھی ان کو بخش دو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر مشرکوں میں سے کوئی مشرک تمہاری پناہ لیتا ہے، تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہے، فَأَجِرْهُ تو تم بھی ان کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے پاس کچھ عرصہ پناہ لینا چاہتا ہوں، میں کلام سن کے تمہارے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تمہارے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کو موقع دو، ان کو یہ گنجائش دو تاکہ وہ تمہارے پاس 2 4 5 10 دن جتنا عرصہ بھی رہنا چاہتے ہیں رہیں، اور ان کو تم پناہ دو، ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دو، ان کو کھانے کے لیے کھانا بھی دو، ان کو پینے کے لیے پینا بھی دو، پانی بھی دو، تو تاکہ وہ تمہارا دین سمجھیں، اسلام سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ابلغہ مأمنہ پھر ان کو پہنچا دو ان کی امن کی جگہ پر، ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ قوم لا یعلمون کہ وہ قوم جانتی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، معلوم کرنے کے لیے ان کو پناہ اگر وہ مانگتے ہیں تو ان کو پناہ دی جائے۔ یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے ہمارے اسلام کا مزاج۔